کیا اللہ کے مختلف رازوں سے آشنائی ہو سکتی ہے اور کیا ہم اسے دلیل سے ثابت کر سکتے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے، آشنائی ضرور ہوتی ہے، یہ اپنی اپنی رینج کی بات ہے۔ جس کی رینج جہاں تک ہو اس کو ویسی آشنائی ملے گی۔ ویسے تو ازل تک ہو سکتا ہے اور الست تک ہو سکتا ہے، یعنی یوم الست تک ہو سکتا ہے، کشف بھی ضرور ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے کام ہے۔ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے کہ گائے ذبح ہونے کے بعد اپنے قاتل کا نام بتا دے، اس میں یہ خیال رہے کہ سب کی اپنی رینج ہے، اپنا درجہ ہے۔ مرنے کے بعد گائے بول سکتی ہے اور اگر اللہ چاہے تو سب ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ولی اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے، تو اللہ جو چاہے کر دے۔ یہ بات دلیل سے ثابت نہیں ہوگی، دلیل تو اس دن ثابت ہوگی جس دن دلیل سے اللہ ثابت ہوا۔ اللہ تو دلیل سے ثابت نہیں ہوتا بلکہ وکیل سے ثابت ہوتا ہے۔ وکیل وہ ہے جو سچا انسان ہو۔ تو اب راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ سچے انسان نے جو کہہ دیا وہ صداقت ہے، ورنہ دلیل سے کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ اگر آپ 11 دلیلیں دے دو تو شیطان 12 دلیلیں رکھتا ہے، اور اس طرح اللہ سچا ثابت نہیں ہوتا۔ اگر ماننے لگ جاؤ تو اللہ ہی اللہ ہے۔ اسی طرح مزار کو دیکھو، اس میں گزرے زمانے کا بندہ ہے جو اور زبان بولتا تھا، آپ دوسری زبان بولتے ہو، مگر رابطہ ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ اگر قبروں کا علم شروع ہو گیا تو گھر میں ہی قبر بن جائیں گے۔ اگر آپ دلیل سے باہر نکلو تو آپ کا سارا علم بھی ماضی کا ہے، آپ نے حال میں کوئی بات ہی نہیں کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ساری عربی اور فارسی کا علم قبروں سے ہے، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ اور اقبال رحمۃ اللہ تک سارا علم قبروں سے ہے۔ آپ کی ملاقات اقبال سے ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو انکار کے لیے وقف کریں گے تو انکار ہی کرتے جائیں گے۔ اگر آپ مسلمان بنے ہیں تو اس بات سے فائدہ اٹھائیں اور اقرار کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ اگر آپ اس نہ ماننے والے زمانے میں بھی مان رہے ہیں تو یہ آپ کا بڑا اعزاز ہے۔ تو آپ کو کمیونیکیشن کی ضرورت ہے، ویسے آپ کو قبر سے رابطہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کبھی انسان الجھ جاتا ہے تو پھر وہ مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے رابطہ رکھا ہوا ہے۔ کبھی کبھی پرندہ گائیڈ کر دیتا ہے، کبھی مشاہدہ گائیڈ کر دیتا ہے، اور کبھی کوئی آواز گائیڈ کر دیتی ہے۔ تو ایسے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ یہ نشانات ہیں جو راستے پر چلنے والوں کو راہ بتاتے ہیں۔ آپ اگر یہاں سے قریب قریب گزرتے جائیں تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو صاحبان مزار ایک نشانی ہے۔ کس بات کی نشانی؟ جہاں سے فکر کا قافلہ گزرا ہے آپ بھی قریب قریب سے گزر جاؤ۔ اس میں کفر نہیں ہے اور شرک نہیں ہے، بلکہ یہ مخلصین کے راستے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ الا عباد اللہ المخلصین۔ شیطان نے کہا کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا، تو اللہ نے فرمایا کہ میرے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکو گے۔ تو ان مخلصین کو سلام کرتے جانا بہت اچھی بات ہے، اور اس میں آج کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے محسوس کیا ہے کہ یہ وہی مخلصین لوگ ہیں تو پھر سلام بھیجو ان کو، اور ان کی قبروں کو بھی۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ کو 1000 سال ہو گئے ہیں اور قبر بڑھتی جا رہی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ کے مزار کے ساتھ مسجد دیکھو اور نمازی دیکھو، ادھر جہانگیر کا مقبرہ دیکھو کہ برباد ہو رہا ہے اور آثار قدیمہ بنتا جا رہا ہے۔ داتا دربار کے لیے لوگ لاکھوں روپے دے جاتے ہیں۔ یہ عقیدت والے لوگ ہیں، کوئی بے وقوف نہیں ہے۔ ان کے پاس آسودگی فکر ہے۔ اس دور میں آسودگی فکر بڑی بات ہے۔ اس دور میں جبکہ ٹینشن کا زمانہ ہے وہ لوگ آسودہ ہیں۔ آپ بھی کیا لوگ ہیں، زندگی میں مرے پڑے ہو، اپنی بیویوں سے ڈرے پڑے ہو، اپنے حالات سے پریشان ہو، اپنے واقعات سے ڈسٹرب ہو۔ وہاں مزار پر جا کے چند لمحات کے لیے جلوہ دیکھو تو آپ پریشانی سے آزاد ہو جائیں گے۔ آپ تو ویسے ہی آزاد ہو، فکر سے آزاد ہو جائیں گے۔ پریشانی سے نجات دلانے کا کتنا معاوضہ ہونا چاہیے؟ اگر کوئی شخص جان بچانے کا معاوضہ پوری جان لے لے تو دے دو۔ تو صاحب مزار کے بڑے فنکشن ہیں، یہ بڑے ادارے ہیں، روحانی شفا خانے ہیں، اور ان کی بڑی باتیں ہیں۔ آپ کہتے ہو اکتساب فیض کیا ہے؟ ان کے پاس بڑا فیض ہے۔ وہ بندہ بدل کے رکھ دیتے ہیں اور روح کو زندہ کر دیتے ہیں، پھر انسان پر روح حاوی ہو جاتی ہے۔ ان پڑھ آدمی جو ہے وہ لکھنے لگ جاتا ہے۔ اب اس بات کو مان لینا اور یہ نہ کہنا کہ ثبوت اور دلیل جب تک نہ دو گے یہ نہیں مانیں گے۔ ثبوت اور دلیل بعد کی بات ہے۔ کیا وظیفہ کرنا چاہیے؟ ایک وظیفہ ہے جس کا مطلب ہے کہ ان کے آگے دیوار اور ان کے پیچھے دیوار ہے، تو آپ یہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور وضو کے ساتھ پڑھنا شروع کر دو۔
تو اثر ہو جائے گا، مگر وہی کام ایک انگریز اور کافر بھی کر جاتا ہے۔ راز یہ ہے، غریب آدمی وظیفے کے ذریعے 10 روپے مانگتا ہے اور وہ امیر ملک آپ کو کئی بلین ڈالر فری آف کاسٹ امداد دے جاتے ہیں۔ کسی کو امریکہ زیادہ امداد دیتا ہے اور کسی کو روس، اور یہاں یہ حال ہے کہ وہاں ہوئی ہے مسخر خلا کی پہنائی، یہاں دھری ہے ابھی تک مزار پر دستار۔ تو آپ کو اس حالت سے نکلنا چاہیے۔ لوگ مدت سے واقعے کا انتظار کر رہے ہیں، میں کتنی صدیوں سے اس انتظار میں گم ہوں۔ الہی اب تو مسیحا کو آسماں سے اتار۔ مسیحا آ سکتا ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ اصل میں ہم ٹھیک نہیں ہیں، ہم خود غریبوں کو دیتے نہیں ہیں اور امیروں کے غرق ہونے کی دعا مانگتے ہیں۔ تو اچھا غریب کون ہے جو کسی امیر کے مال کو للچائی ہوئی نگاہ سے نہ دیکھے اور جو اپنی غریبی کو اللہ کے قریب کر دے؟ یہ اچھا غریب ہے۔ اور اچھا امیر وہ ہے جو اپنے مال کو غریبوں میں تقسیم کر دے۔ تو برا امیر بھی بہت برا اور برا غریب بھی بہت برا۔ اصل میں امیر غریب کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ اچھائی اور برائی کی تقسیم ہے۔ تو اسلام کی تقسیم یوں نہیں ہے کہ یہ غریب ہیں اور یہ امیر ہیں، بلکہ تقسیم یوں ہے کہ یہ برے ہیں اور یہ اچھے ہیں۔ اچھا امیر بھی اچھی شے ہے اور اچھا غریب بھی بہت اچھی شے ہے، دونوں مل کر گزارا کر سکتے ہیں۔ نہ وہ غریب ہوگا اور نہ وہ امیر ہوگا، لہٰذا آپ لوگ بدی سے بچو اور وابستہ ہو جاؤ۔ آپ وہی ہیں جو آپ کی وابستگی ہے، آپ کی وابستگی ہی آپ کا مرشد ہے، آپ کا کلمہ ہے، آپ کا ایمان ہے اور آپ کی قبر ہے، یہی آپ کا وظیفہ ہونا چاہیے۔ کیا قبروں پر جانا جائز ہے؟ یہ حاضر ناظر کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کی وابستگی مادہ کے ساتھ ہے تو آپ مادہ پرست ہو گئے، تو مادہ تو بے جان ہے اور یہ مر جائے گا، تو مادہ سے محبت کرنے والا بھی فنا ہو جائے گا۔ آپ کی وابستگی اگر فرض سے ہے تب تو بچ جائیں گے، اور اگر بے جان سے ہے تو وہ مر گئے۔ لہٰذا آپ یہ دیکھو کہ وابستگی کس چیز سے ہے، تو رہنما سے وابستگی ہی صحیح راستے پہ چلنے کی ضمانت ہے۔ اگر آپ کی وابستگی نہیں بنی تو آپ خیال کرو، انسان نے آخر یہاں سے چلے جانا ہے۔ اگر اس کی کوئی پسندیدہ چیز پردے کے اس پار ہے تو اس کے انتظار میں موت آسان ہو جائے گی، ہلکی ہو جائے گی، ورنہ یہ بھاری رہے گی۔ تو آپ کا عقیدہ یا ایمان اگر پردے کے اس پار ہے تو بچت ہو جائے گی۔ اگر آپ قبروں کو غائب سمجھ رہے ہیں اور جانا قبر میں ہے تو پھر تو آپ گھاٹے میں ہیں اور برباد ہو گئے۔ تو اصل یہ عقیدہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ ہونے کے باوجود درود بھیجتا جا رہا ہے، اس نے سارے بندے خود بنائے ہیں، اور اگر اللہ ایک انسان پر درود بھیجتا جائے تو یہ بڑی بات ہے۔ اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے، چاند ستارے سورج سارے اور اتنے اس کے نظارے، سب کے سب ایک انسان یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی ہیں۔ اب کائنات اس سے پوچھ سکتی ہے کہ اتنی بڑی کائنات میں ایک انسان کو تو نے باعث تخلیق کائنات کیوں بنایا؟ مگر یہ اللہ کا واضح اور اوپن اعلان ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صبح شام درود بھیجتے ہیں، اور آپ لوگوں کو ابھی تک شک ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نہیں۔ وہ زندگی تو موت کے بعد بھی ہے، اللہ زندہ ہے، تو اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زندہ ہے اور اللہ کی محبت بھی زندہ ہے۔ اور اگر اللہ کا محبوب نہ ہوتا تو اللہ کس پر درود پڑھتا؟ اللہ نے یہ درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے شروع کیا ہے، جب سے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے درود ہے، اور جب سے اللہ ہے محبوب ہے، تو جب تک اللہ ہے درود رہے گا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہیں گے۔ اور جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق بھی ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فقراء بھی ہیں، اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بھی ہیں۔ آپ صرف جھگڑا کرتے جا رہے ہو۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ یہ روزے کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے۔ دو عالم میں محمد کا نہ تھا ثانی نہ ثانی ہے، فنا زیر قدم ان کی بقا پر حکمرانی ہے، محمد کے غلاموں تک کی ہستی جاودانی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس میں جھگڑا کس بات کا؟
بس یہ عشق کی بات ہے۔ قبریں تو آپ کو کیا کچھ بتاتی رہتی ہیں، روز انکشافات ہوتے رہتے ہیں۔ اگر آپ ماں باپ کی قبر پہ جاؤ گے تو انکشافات ہو جائیں گے۔ یہ انکشافات ہوتے رہتے ہیں، خواب میں بھی انکشافات ہوتے ہیں۔ آنے والے زمانے کا پتہ چلتا رہتا ہے اور گزرے ہوئے زمانے کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ گزرا ہوا بندہ آگے آ کے کان میں ایک بات بتا دے۔ یہ سماعت کیا ہوتی ہے؟ یہ راز ہے۔ کچھ لوگ دور سے سنتے ہیں اور کچھ کان پاس ہونے کے باوجود نہیں سنتے۔ گوش مشتاق کی کیا بات ہے، اللہ اللہ سن رہا ہوں میں وہ نغمہ جو ابھی ساز میں ہے۔ یعنی جو سننے والا ہے وہ نغمہ بجنے سے پہلے ہی مست ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سن لیتا ہے۔ اب یہ ساز کے اندر جو نغمہ سننے والے ہیں وہ گزرے ہوئے نغمے سنتے ہیں اور 1000 بار سنتے ہیں۔ یہ اپنی اپنی رینج کی بات ہے۔ اگر کوئی آدمی درود شریف پڑھنے والا ہو، اس کو یہ بھی پتا ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پرانا ہے اور اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا شوق بھی ہو، تو پھر پرانے زمانے کا دیدار کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ دیدار کا شوق ہونا بڑی خوش نصیبی ہے۔ اگر وہ آج نہیں ہے تو پرانے زمانے سے ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کہتے ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ زمانہ زندہ تھا اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد کا زمانہ ہے، آپ ماننے والے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو وہ مسلمان جو اسلام پر تھے وہ اسلام کے پاس نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ اسلام جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں وہ تو اور ہوا، اب جہاں وہ موجود نہیں ہے تو وہ زمانہ تو اور ہے۔ اس لیے اسلام تو تب برابر ہوتا ہے جب ایک جیسا واقعہ ہو، ورنہ ان لوگوں کا کلمہ تو مشاہدے کا تھا اور آپ کا کلمہ غیر مشاہدے کا ہے، تو یہ کلمہ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ثابت یہ ہوا کہ مشاہدہ ایک عطا ہے، وہاں بھی اس وقت کئی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر نہیں دیکھا اور یہاں پر نہ دیکھ کر بھی دیکھ لیا۔ یہ مشاہدے کی بات ہے۔ یعنی اس زمانے میں بے شمار کافروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا اور آج کئی لوگوں کو ان کے دیدار کی نعمت حاصل ہے۔ تو واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ نسبت کا ہے اور نسبت کلمے کی ہے۔ کلمہ مشاہدے میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ جھگڑا کرو گے تو مشاہدہ کیسے ہوگا؟ ابھی تو آپ اسلام کو مسلمانوں سے جدا ثابت کر رہے ہو، تو آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رکھ تاکہ ہم مشاہدوں کے قریب ہوں۔ ہمیں بحث سے بچا اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر قائم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔